قدرت اللہ شہاب کے نام سے ہم میں سے کون ہے جو واقف نہیں ہے؟ قدرت اللہ شہاب بہت سارے اہم عہدوں پر فائز رہے۔ اس کے علاوہ ان کی وجہ شہرت وہ کتاب ہے جو انہوں نے اپنی آپ بیتی پر لکھی، جس کا نام شہاب نامہ ہے۔ آج کی یہ ویڈیو بھی انہی کی کتاب شہاب نامہ سے لی گئی ایک اقتباس پر ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب وہ ڈپٹی کمشنر جنگ کے عہدے پر فائز تھے۔ اسی دوران ان کے پاس ایک پرائمری اسکول کا ہیڈ ماسٹر تشریف لایا جس کا نام رحمت الہی تھا۔ وہ چند ماہ بعد ملازمت سے ریٹائر ہونے والا تھا۔ اس کی 3 جوان بیٹیاں تھیں، رہنے کے لیے اپنا گھر نہ تھا، پینشن نہایت معمولی ہوگی۔ اسے یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کہاں رہے گا، لڑکیوں کی شادیاں کس طرح ہوں گی، کھانے پینے کا خرچ کیسا چلے گا۔ اس نے مجھے سرگوشی میں بتایا کہ پریشانی کے عالم میں وہ کئی ماہ سے تہجد اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتا رہا ہے۔ چند روز قبل اسے خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھنگ جا کر ڈپٹی کمشنر کو اپنی مشکلات بتاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ پہلے تو انہیں شک ہوا کہ یہ شخص ایک جھوٹا خواب سنا رہا ہے اور مجھے جذباتی کر کے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ شک و شبہت کے آثار دیکھ کر وہ ہیڈ ماسٹر بولا کہ جناب میں جھوٹ نہیں بول رہا، اگر جھوٹ بولتا تو شاید خدا کے نام پر تو بول لیتا، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں۔ اس کی اس منطق پر میں نے حیرانی کا اظہار کیا کہ آپ نے سنا نہیں کہ با خدا دیوانہ و با مصطفیٰ ہوشیار باش۔ یہ سن کر قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ انہیں پوری طرح تو شک ان کا دور نہ ہوا، لیکن وہ یہ سوچنے لگے کہ اگر یہ شخص جھوٹ بھی بول رہا ہے تو ایک ایسی ہستی کا اسم مبارک استعمال کر رہا ہے جس کی لاج رکھنا ہم سب پر فرض ہے۔ چنانچہ قدرت اللہ شہاب نے اس ہیڈ ماسٹر کو 3 ہفتے بعد دوبارہ آنے کے لیے کہا اور اسی دوران انہوں نے اس شخص کی تحقیقات بھی شروع کر دی اور کھوج سے یہ معلوم ہوا کہ وہ شخص اپنے علاقے میں نہایت سچا، پاکیزہ اور پابند صوم و صلات آدمی مشہور ہے۔ اس کے گھریلو حالات بھی ویسے ہی ہیں جیسے اس نے بیان کیے ہیں، اور اسی زمانے میں کچھ عرصہ کے لیے صوبائی گورنمنٹ نے ڈپٹی کمشنر کو یہ اختیار دے رکھا تھا کہ سرکاری بنجر زمین کے 8 مربع تک ایسے خواہش مندوں کو طویل میعاد پر دے سکتے تھے جو انہیں آباد کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ تو قدرت اللہ شہاب نے اپنے مال افسر غلام عباس کو بلا کر کہا کہ کسی مناسب جگہ پر 8 مربع تلاش کرے جنہیں جلد از جلد کاشت کرنے میں کوئی خاص دشواری پیش نہ آئے۔ غالباً مال افسر نے یہ سمجھا کہ یہ اراضی قدرت اللہ شہاب اپنے کسی عزیز کو دینا چاہتے ہیں، اس لیے اس نے پکی سڑک کے قریب نیم آباد زمین ڈھونڈ لی اور رحمت الہی کے نام پر الاٹمنٹ کی ضروری کارروائی کر کے سارے کاغذات قدرت اللہ شہاب کے حوالے کر دیے۔ جب رحمت الہی 3 ہفتوں بعد حاضر ہوا تو قدرت اللہ شہاب نے یہ نذرانہ ان کی خدمت میں پیش کیا اور اس کو مال افسر کے حوالے کر دیا جو یہ قبضہ کروانے کے باقی جتنی ضروریات تھیں اس میں اس کی مدد کرے گا۔ اور اسی دوران 9 برس گزر گئے اور قدرت اللہ شہاب ان دنوں فیلڈ مارشل جنرل ایوب کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ ایوان صدر میں موجود تھے کہ ان کے نام ایک رجسٹرڈ خط موصول ہوا۔ یہ ماسٹر رحمت الہی کی جانب سے تھا۔ اس زمین پر اس نے محنت کر کر اپنی 3 بیٹیوں کی شادی کر دی اور اپنے گھر میں وہ خوش و خرم آباد بھی ہیں۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر فریضہ حج بھی ادا کر دیا اور اپنے گزارے اور رہائش کے لیے تھوڑی سی ذاتی زمین خریدنے کے علاوہ ایک کچا کوٹھیا بھی تعمیر کر لیا۔ اسی خوشحالی میں اب اسے 8 مربوں کی ضرورت نہیں، چنانچہ اس الاٹمنٹ کے مکمل کاغذات اس خط کے ساتھ واپس ارسال ہیں تاکہ کسی اور حاجت مند کی ضرورت پوری کی جا سکے۔ یہ خط پڑھ کر قدرت اللہ شہاب آپ دیدہ ہو گئے اور کچھ دیر کے لیے سکتے میں چلے گئے۔ اسی دوران صدر ایوب ان کے کمرے میں تشریف لائے اور ان کی اس حالت کو دیکھ کر کہنے لگے کہ قدرت اللہ شہاب تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو یہ سن کر قدرت اللہ شہاب نے یہ پورا واقعہ جنرل ایوب کو سنایا۔ وہ بھی آپ دیدہ ہوئے، کچھ دیر خاموشی طاری رہی اور پھر صدر بولے کہ تم نے بہت نیک کام سر انجام دیا ہے، میں گورنر کو لاہور ٹیلی فون کر کے کہتا ہوں کہ یہ زمین اب تمہارے نام کر دے۔ یہ سننے کے بعد قدرت اللہ شہاب کہنے لگے کہ مجھے اس زمین کی ضرورت نہیں اور نہ ہی میں اس کا مستحق ہوں۔ تو صدر پاکستان نے فرمایا کیا واقعہ ہی تم یہ زمین نہیں لینا چاہتے؟ تو قدرت اللہ شہاب نے جواباً کہا جی نہیں، آخر میں فقط 2 گز زمین ہی قبر کے لیے کام آنی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے مل ہی جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ۔